صفحہ نمبر 34 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نحمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کتاب کا بڑا حصہ واقدی سے ماخوذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں بسند مذکور ہیں، اس لیے واقدی کی روایتیں بآسانی الگ کر لی جا سکتی ہیں۔ اس زمانہ میں سیرت پر اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام مذکور ہیں، لیکن چونکہ نام کے سوا ان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں، نہ ان کا آج وجود ہے، اس لیے ہم ان کے نام نظر انداز کرتے ہیں۔ سیرت کے سلسلے میں الگ تاریخی تصنیفات ہیں، ان میں سے جو محدثانہ طریقہ پر لکھی گئیں، یعنی جن میں روایتیں بسند مذکور ہیں، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل استناد امام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں، لیکن دونوں نہایت مختصر ہیں۔ تاریخ صغیر چھپ گئی ہے، اس میں سیرت النبی کا حصہ کتاب کا 10واں حصہ بھی نہیں، یعنی صرف 15 صفحے ہیں۔ ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں۔ کبیر البتہ بڑی ہے۔ میں نے اس کا نسخہ جامعہ ابا صوفیہ میں دیکھا تھا، لیکن سوان نبی اس میں بہت کم ہے اور جستہ واقعات بلا ترتیب مذکور ہیں۔ تاریخی سلسلہ میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے۔ امام طبری اس درجہ کے شخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال وثوق اور وسعت علم کے معترف ہیں۔ ان کی تفسیر احسن التفاسیر خیال کی جاتی ہے۔ محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا میں کسی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا۔ سنہ 310 ہجری میں وفات پائی۔ بعض محدثین سلیمانی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں وضع کرتے تھے، لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے یہ جھوٹی بدگمانی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابن جریر اسلام کے معتمد اماموں سے ایک بڑے امام ہیں۔ علامہ ذہبی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ان میں فی الجملہ تشیع تھا، لیکن مضر نہیں۔ تمام مستند اور مفصل تاریخیں، مثلا تاریخ کامل ابن الاسیر، ابن الخلدون، ابو الفدا وغیرہ انہی کی کتاب سے ماخوذ اور اسی کتاب کے مختصریات ہیں۔ یہ کتاب بھی ناپید تھی اور یورپ کی بدولت شائع ہوئی۔ جو لوگ خاص فن سیرت کے ارکان اور معتمد ہیں، ان کا اور ان کی تصنیفات کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔ ان مصنفین کی تصنیفات اکثر ناپید ہیں۔ یہ فہرست تہذیب التہذیب وغیرہ سے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے نام لکھنے سے یہ غرض ہے کہ آج جو تصنیفیں ملتی ہیں ان میں اکثر ان کے حوالے آئے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔